بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصاں را پیر کامل اور کاملاں را راہنما. برادران اسلام، حضور سیدنا داتا ابو الحسن علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس، عرس مبارک آپ کے دربار عالی وقار میں منایا گیا، لیکن ہماری
ایک عرصہ دراز سے روش اور طریقہ یہی رہا ہے کہ ہم حضرت داتا علی حجویری کا عرس الگ مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوچے جانا سے خاک لائیں گے، کوچے جانا سے خاک لائیں گے، ہم اپنا کعبہ الگ بنائیں گے۔ تو میری بھی روش یہی رہی ہے کہ میں آگے پیچھے تو حاضری دیتا ہوں، لیکن عرس کے دنوں میں بھی غیر حاضر ہی رہتا ہوں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جہاں یہ 4 لفظ جو آپ نے پڑھے ہیں یہ نور ہیں، یہ روشنی ہے۔ جہاں ان کی بے قدری ہو وہ آپ کی بے قدری نہیں ہوتی، وہ ان لفظوں کی بے قدری ہوتی ہے۔ علماء کو بلایا اور 2 منٹ ابھی اس کو خود ہی سمجھ نہیں آئی میں نے کہا کیا ہے، نیچے ایک بیٹھا ہوگا ان کا، اس نے گٹے پکڑ لینے ہیں۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں بھیڑے رونے نالو چپ چنگی، بندہ روئے تو سواد سے روئے، سر سے روئے۔ اس لیے حدیث ہے کہ اللہ پاک کا یہ حدیث قدسی ارشاد ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ یہ فرمان ہے۔ اولیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہونے کے ناطے، یعنی صفتیں تو اللہ کی ہیں، ظاہر بندے سے ہو رہی ہیں، ان کی بھی روحانی عادت یہی ہوتی ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نسباً خونی رشتے کے اعتبار سے حسنی سید ہیں۔ یہ آپ کا نسب ہے۔ تقریباً 9 واسطوں کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ حضرت مولا علی سے جا ملتا ہے۔ یہ ایک عظمت ہے، یہ آپ کا شرف ہے، عزت ہے کہ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے خون کا تعلق خون رسول سے ہے، اولاد بطول سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مسلک۔ فقہ میں، فقہ کے اندر آپ کا مسلک کیا تھا؟ فقہ میں آپ کا مسلک ہے مسلک حنفی، یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ نسب سید، مسلک حنفی، تو مسلک کے بعد آتا ہے مشرب۔ مشرب کہتے ہیں کسی کے سلسلہ طریقت کو، کہ وہ بندہ کس بزرگ سے بیعت ہے، اس کا کن سے تعلق ہے۔ تو مشرباً آپ ہیں جنیدی، آپ پیروکار ہیں روحانیت کے رستے پہ، کس بزرگ کے؟ حضرت جنید بغدادی۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز ہے کہ مسکن، جائے ولادت کیا ہے؟ غزنی، محلہ حجویر، وہ جو حضرت اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم،
یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آپ سید ہیں، مسلک آپ کا حنفی ہے، مشرب آپ کا جنیدی ہے، اور مسکن آپ کا یا منبت جہاں پیدا ہوئے، جہاں سے یہ شجر سایہ دار اٹھا، وہ ہے غزنی۔ آپ کا سن پیدائش 400 ہجری، کیا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تقریباً 400 ہجری۔ اب کیا ہے 1442۔ ہن باقی حساب تو آپ کر لینا۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم غزنی میں ہی حاصل کی۔ قرآن مجید پہلے عموماً یہ جو سادات ہیں، انہیں سادات بر صغیر میں ہم انہیں سادات بولتے ہیں، عرب میں انہیں اشراف بولتے ہیں۔ عرب کے اندر سیدوں کو کیا بولتے ہیں؟ اشراف۔ یہاں ہم بولتے ہیں سادات۔ سادات کا لفظ صرف یہاں ہے، ورنہ سید کا معنی ہوتا ہے سر، جناب۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سر جی، یعنی سید صاحب۔ اسی لیے آپ عربی خبریں سنیں تو وہاں عربی خبروں میں فیض صاحب ہوتا ہے جی سید جواہر لال نہرو، سیدہ اندرا۔ یہ اس وقت ہوتا تھا نا، وہ خبریں پڑھتے تھے تو کیا لفظ بولتے تھے؟ سیدہ۔ تو ہمارے جو ہند کے لوگ وہ کہتے ہیں ویکھو کہار خدا دا، ہندوانو سید آکھی جان دیں۔ تو سید کا معنی کیا ہے؟ جناب، سر۔ اسی لیے یہ رواج ادھر ہے۔ عرب کے اندر ان کے لیے لفظ ہے شریف، ایک ہو تو شریف، بہت سارے ہوں تو اشراف۔ اسی لیے حضرت طاہر علاء الدین بغدادی کا لقب تھا نقیب الاشراف، یعنی سیدوں کا بھی رہنما۔ تو آپ اشراف سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ دین اسلام کی تبلیغ کا اصل فریضہ ہمیشہ قیادت کے طور پر اشراف نے ہی سر انجام دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اولاً دین اسلام کی خدمت جن کے ذمے تھی اور جنہوں نے یہ ذمہ داری صدیوں نبھائی، وہ اولاد رسول پاک ہے۔ اب ایک بنیادی بات کہ جتنے بھی اولیاء ہیں، اولیاء میں 4 بندے ائمہ اہل بیت کے بعد 4 بندے اولیاء نے منتخب کیے پوری امت میں کہ یہ کتب نہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں، یہ غوث نہیں، یہ غوث یہ روحانی درجات اور مراتب اور یہ جو ہیں سلسلے، ان میں انہوں نے کہا یہ جیسے امام 4 ہیں، ان پہ اتفاق کر لیا اہل اسلام، اہل ایمان، اہل علم نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک، تیسرے امام حضرت امام شافعی، چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل۔ یعنی امت کو باندھ دیا گیا تاکہ یہ مالا بکھر نہ جائے۔ وجہ یہ رہی کہ ہر گھر میں امام صاحب نہ پیدا ہو جائیں، امت کے ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائیں۔ اسی طرح مشرب طریقت کے بھی جو غوث الاغواث ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، دوسرے غوث الاغواث کا نام ہے حضرت سید ابو الحسن شاذلی، تیسرے بزرگ کا نام ہے حضرت سید ابراہیم دسوقی،
چوتھے بزرگ کا نام ہے حضرت سیدنا بدوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ 4 بزرگ ہیں جو غوث الاغواث ہیں۔ ایک کا نام آپ اور ہم سارے 11ویں کھاندے ہیں نا، تعلق پھر بھی کھان نالی آ جڑے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم دسوکی کی کوئی 11ویں 17ویں نہیں ہوتی تے اساں بھی پھر یاد نہیں کیتا۔ ابراہیم دسوکی کا نام بھی ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام بھی ان سے قدر بہتر لیکن زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ حضرت بدوی رحمت اللہ علیہ کو بھی ہم لوگ احمد بدوی غالباً ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ تو 4 غوث الاغواث امت میں گزرے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے یہ 4 کے 4 سید ہیں، اشراف ہیں۔ یہ 4 کون ہیں؟ سید ہیں، ایک بھی ان میں سے آل نبی سے باہر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حسن اتفاق کیوں ہے؟ یہ قدرت کا، میں اپنے طور پر کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی آل کو اللہ نے یہ مادی تخت، مادی حکمرانی سے دور رکھا، حالانکہ صلاحیتیں ان میں زیادہ، علم ان میں زیادہ، اور کرامت ان میں زیادہ، عزت ان کی زیادہ ہر لحاظ سے، لیکن ان کو قدرت نے مادی حکومت یعنی کرسی سے دور رکھا۔ کرسی پہ پہلے بنو امیہ چڑھ گئے، پھر بنو عباس چڑھ گئے، اور جو تھے جن کے اندر ساری حکمت و صلاحیت تھی وہ کبھی زہر دے کے شہید کر دیے گئے، کبھی تلواروں سے انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو تخت نہیں دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے ذمے لگایا گیا کہ تم تخت پہ بیٹھے تو تخت کے ہو کے رہ جاؤ گے، تم آؤ مسلح اٹھاؤ بغل میں دباؤ، پھر جدھر ضرورت ہے ادھر جاؤ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ورنہ سیدوں کا مرکز مدینہ ہے، کوئی بندہ اپنے پیو دادے دی قبر نہیں چڑھدا، ورنہ سارے لاہور ہی بیٹھے ہوتے۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں جیڑا مزہ چھجو دے چوبارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ آپ جائیں نا، ایسی ایسی جگہ ہیں جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا، مچھر کھا کھا کے بندے کا رگڑا نکال دیتے ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی جگہ وہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ بھئی کیوں؟ کہتے ہیں پیو دادے دی جگہ یہی ہے۔ لیکن یہ سادات، یہ اشراف، ان کو قدرت نے ٹکنے ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں خانہ بدوش، کیا انگریزی میں کہتے ہیں جیپسیز، خانہ بدوش، جو جھونپڑی اپنی ریڑی پہ رکھ کے جہاں دیکھی تھوڑی سی جگہ وہیں جھونپڑی، تیرے خان ماں خرابوں کا کوئی چمن نہ سہارا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ، جتھے شام پئی اتھے ہی جھونپڑی لا کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خانہ بدوش، نبی کی اولاد رہی ہے علم بدوش، حکمت بدوش، ولایت بدوش، نور بدوش۔ ان کو قدرت نے اب ظاہر ہے ٹکنے نہیں دیا تو بندوں کے ذریعے نہیں ٹکنے دیا، یہ بیچارے مدینے سے نکالے گئے کربلا میں آئے،
اور کربلا میں یزیدیت نے اپنے طور پر انہیں بالکل ٹوٹلی طور پر فنا کر دیا۔ یزیدیت کا اصل مقصد یہ تھا کہ آل نبی، آل علی، آل حسین کا نام ہی دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ قدرت اپنی قدرت بھی دکھانا چاہتی تھی، ان کی کرامت بھی بتانا چاہتی تھی کہ مٹانے والوں کا دنیا میں نام نہ رہے، اور جنہیں یہ مٹا رہے ہیں گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر ان سے بھر جائے۔ وہی ہوا۔ اسی لیے مفسرین سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بنو امیہ جن کی 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، آج ان کی آل اولاد ایسی فنا ہوئی، ایسی مٹی کہ ان کا صفائے ہستی پہ نشان کوئی نہیں ملتا، اور محمد عربی کی اولاد اتنا بڑھی کہ دنیا کے چپے چپے پہ جس شہر میں، جس ملک میں آپ جائیں گے، کوئی نہ کوئی سید آپ کو مل ہی جائے۔ اور پھر ایک مفسر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مٹانے والوں سے میرا سوال ہے کہ تم نے انہیں مٹایا، لیکن جن کو تم مٹاتے رہے تم اپنی سناؤ، تم میں کوئی امام زین العابدین ہے؟ تم میں کوئی امام محمد باقر کی ٹکر کا کوئی بزرگ ہے؟ تمہارے اندر کوئی امام محمد جعفر صادق ہے؟ تم میں کوئی امام موسیٰ کاظم ہے؟ تم میں کوئی علی رضا ہے؟ تم میں کوئی محمد جون ہے؟ تم میں کوئی نفس زکیہ ہے؟ تم میں کوئی زید بن علی ہے؟ تم میں کوئی حسن عسکری ہے؟ تم میں کوئی تقی نقی ہے؟ تم میں کوئی محمد مہدی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے چاہا یہی تھا، یہ خزانہ میرے محمد کی اولاد میں ہی رہے۔ یہ دین اسلام کو پھیلانے کی ڈیوٹی آل نبی کے ذمے رہی، اور صدیوں تک یہ اپنا فرض نبھاتے رہے۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں یہ آتے رہے اور جاتے رہے۔ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، خواجہ غلام فرید کا شعر ہے۔ تھی دا مطلب بن، تتی بن جوگن، جوگی دا کام ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا، یہ میں نے تو ایک کو یاد ہے، تسی باقی بھول گئے۔ تو تتی ہو جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں، سونج بر شہر بازار پھراں۔ کوئی چیز رہ گئی؟ تتی بن جوگن چودھار پھراں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ مشرق مغرب، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں، سونج بر شہر بازار پھراں۔ کیوں؟ متا یار ملم کہیں سانگ سبا، انی دنیا دے پھیرے کیوں پئی پھیرنی ہے پگلیے؟ او آدھیے میں یار ودی لبنیاں، پتہ نہیں کتھے بازارے چ لب جاوے، کتھے شہر لب جاوے، کتھے مندرے چ لب جاوے، کسے مسیح چ لب جاوے۔ اسے واسطے صوفی ہر جاتے پھیرا پاندا ہے، پتہ نہیں کیڑی جگہ او دا جلوہ نظر آ جاوے۔ سرے دور بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی۔ ہائے ہائے، پھانسی تے چڑھ گیا پھر بھی لب دے تینوں ہی رہا۔
تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم تیرے کسے کسے ویلے اوکھے اوکھے شیر بھی آ جاندے تسی ہر ویلے حلوہ کھاندے ہو کسے ویلے اے اٹھ دی ہڈی بھی چبا لاؤ کی آکھیا تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم سانو عشق تے سی تیریاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں نال کہ تیرے ہونٹاں چوں جیڑے پھل پہ گردے تے ڈگدے نے سانو اے لبن پر لبیا کی تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے ہائے 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 اتنے ماسٹر ضیاء اللہ صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ ماسٹر صاحب اذر آگے آ جاؤ نا نہیں انج کام نہیں بڑھنا تھی آج چکر نہیں دینا میں نے اصل میں ماسٹر صاحب کو اس لیے بلا لیا ہے کہ یہ شاعر ان کے پنڈ کا ہے ماشاءاللہ جی بڑی مہربان فیض احمد فیض کا یہ شعر ہے کیا کہتے ہیں تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم اساں آئے تے ساں کہ تیرے منہ تے تیرے ہونٹاں تو تیرے ایک گلاں جڑیاں پھل ورگیاں نے اسی یہ پھل بہ کے تیرے سامنے چڑاں گے پر ہویا اے کہ لوکاں پھڑ کے سانو تختہ دار تے ٹنگ دیتا لے ہون چک تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے اور تیرے ہاتھوں کی مہندی کی حسرت میں ہم تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم حسرت تو یہ تھی تیرے ہاتھ میں چراغ ہوگا دیوا ہوگا نور ہوگا ہم بھی تیرے ساتھ اس روشنی میں چلیں گے تیرے ہاتھوں کی شمع کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے یہ ہوا جو لوگ چلے تھے دین کی بتیاں جلانے شمع روشن فرمانے کہیں زہر دیا گیا اکثر ائمہ اہل بیت کو اس وقت کے حکمرانوں نے زہر دے کے مارا کچھ کو بنو امیہ نے تلوار سے کاٹا بنو عباس نے تلوار سے نہ کاٹا کیوں کہ انہی کو سیڑھی بنا کے تخت پہ آئے تھے پھر ان کو زہر دے کے مارا خطرہ یہ تھا کہ یہ نبی کی اولاد مقبول اتنی ہے کہ ذرا سا اشارہ کریں گے کرسی چھین لیں گے لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ان کو زہر دے کے مارتے رہے لیکن یہ سخت جان قافلے کے لوگ تھے دنیا انہیں مٹاتی رہی قدرت انہیں آگے بڑھاتی ان کے چھوٹے بھی بڑے رہے ان کے چھوٹے بھی بڑے رہے جہاں 70 سال اولیاء ماتھے رگڑ کے نہیں پہنچ سکتے ان کے نکڑے نکڑے اس منزل سے کوسوں آگے گزر گئے نبوت کی نسبت کے زور کے اوپر خون نبوت میں اتنی طاقت ہے اسی لیے میں نے کہا کہ اصل ولایت کے والی اسی گلشن کے مالی نبی کی آل رہی ہے دین کی تبلیغ میں اسلام کی اشاعت میں ہراول دستہ ہمیشہ اشراف رہے
ایک بات بار بار دماغ میں آ رہی ہے، میں نے کہا ان کے چھوٹے سے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری، آپ چھوٹے سے تھے اور بہلول دانا اسی جگہ رہتا تھا۔ آپ باہر نکلے، بچے تھے ابھی چھوٹے، یعنی ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ حضرت بہلول نے دیکھا کہ حضرت عسکری رو رہے ہیں۔ پوچھا بہلول نے، کہا کیوں روتے ہو بچے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا نہ پوچھ آج۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج اماں جان نے آگ جلائی چولہے میں، اور آگ بڑی بڑی لکڑیاں تھیں، آگ پکڑتی نہیں تھی لکڑیوں کو، میری ماں نے چھوٹے تن کے اٹھا کے ڈال دیے، آگ بھڑک کے لگ گئی، میں ڈر کے بھاگ آیا ہوں کہ کہیں کل قیامت کا دن آئے اور بڑے سیاہ کاروں کو آگ نہ لگے، کہیں رب میرے جیسے چھوٹے چھوٹے تن کے اٹھا کے نہ ڈال۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا۔ یہ تاثیر ہے خون رسالت مآب کی۔ ابھی چھوٹا سا ہے۔ حضرت بہلول، ان کی بھی عادت تھی کہ اسی دوارے کے آگے پیچھے پھرنا۔ لوگوں کے نزدیک وہ پاگل تھے، لیکن وہ فیضان نبوت کی تلاش میں نبوت کے گھرانوں کے چکر ڈالتے رہتے تھے۔ ایک دن پھر بہلول آ گیا، آ کے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں گلی کے اور حسن عسکری کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حضرت بہلول نے کہا او سچے بچے، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ بچہ باویں کیوں جاوی ہوئے، بچیاں نو کھیڑدا ویکھنا ہے، انہیں کھیڑن شروع کر دینا ہے، لیکن تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ حضرت نے کہا بہلول بابا، کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری عمر 50 سے اوپر چلی گئی، ہمیں ہوش ابھی تک نہیں آئی، اور ان کے کچے بھی پکے ہیں۔ بہلول بابا، کیا ہم کھیلنے کے لیے؟ بہلول رویا سن کے، کہا داڑیاں چٹیاں، عقل سانو 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ بابا سادی کہتا ہے 40 سال تیری عمر دے گزر گئے، اجے تو 5 سال دا بچہ بنیا پھرنا ہے، ہوش کر، تیرا بچپن اجے نہیں گیا، تو 40 سال تو بھی لنگ گئے ہیں۔ یہی حالت بہلول رویا، کہا یہ ابھی چھوٹا سا ہے اور اتنی فکر بلند، اتنا اللہ کی یاد۔ پوچھا، کہا اے بچے تجھے یہ سبق کہاں سے ملا کہ ہم فضول پیدا نہیں ہوئے؟ فرمایا اماں پڑھتی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ہم نے فضول کھیل کے لیے پیدا کیا ہے اور تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ تم نے واپس میرے پاس نہیں آنا؟ آپ نے سمجھا، غور فرمایا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، سوچوں کا یہ عالم ہے۔ اب اگر میں ادھر ہی چلتا رہا تو کہیں لاہور سے دور ہی نہ نکل جائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ڈیوٹی میرے نبی کی
آل کی تھی، اور یہ چھوٹے ہو کے بھی بڑے ہوتے تھے، یہ بیٹھے ہوتے تھے زمانے والے، پھر کھڑے ہوتے تھے، یہ کھڑے ہونے والوں سے پھر بھی بڑے ہوتے تھے۔ اسی خاندان میں حضرت حسن کی اولاد میں ہجرت کرتے کرتے ایک اشراف کا خاندان افغانستان کی دھرتی پہ آن بسا۔ یہ جلابی حجویر محلے میں ڈیرا لگایا، اور یہاں پر رب نے ایک پھول کھلایا۔ اور یہ بھی روایت خاندان ہاشم کی پرانی ہے، یہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اپنے بڑوں کے نام پہ، اور نام بھی ادھورا نہیں پورا رکھتے ہیں۔ اس حسین بچے کا نام جو ٹھیک 4 صدی ہجری کے سرے پہ اینڈ پہ پیدا ہوا، اس کا نام ماں باپ نے رکھا علی۔ اسی وقت کنیت بھی رکھ دی ابو الحسن۔ ابو الحسن کا معنی ہے حسن کا باپ۔ کس کا؟ اب ظاہر ہے حسن کا باپ تو حسن بیٹا ہونا چاہیے، پھر یہ کہلائے حسن کا باپ۔ تے داتا صاحب نرا شادی والے پاسے گئے ہی نہیں، کی سمجھ آئیے؟ تسی دوسری دے چکرے چھو۔ داتا صاحب نے شادی کی ہی نہیں، اور یہ شرعی طور پر بھی ٹھیک ہے کہ جڑے بندے دے مقاصد تے اہداف ہومن اچے، انہاں نو اے زنجیر پانی نہیں چاہی دی۔ کیونکہ اے جیڑی اے بیگم دے واسطے نعرے پہ مار دے ہو یا جوش پتہ نہیں کیڑی چیز تے یار۔ اے جیڑی گھر آلی پیر ہے، اے بڑی مضبوط زنجیر ہے۔ تے داتا صاحب نے اس طرف قدم بڑھایا ہی نہیں، انہوں نے کہا میرے مقاصد ہیں بلند، اور اگر میں ادھر الجھ گیا کہیں رستہ میلا نہ ہو جائے۔ پہلے پڑھتے رہے، پڑھنے کے بعد حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بھامے لال ہومن کڑ کڑ کے، تے دودھ وجود تیرے بچ شیریں تے روغن دار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی، گل وچ پھا غماں دا گھت کے۔ ایک گجرانو سمجھ آنی ہے تو انہوں نہیں، تے گجرامی اے رولڈ گولڈ گجر نہیں، اولڈ گجرانو۔ گل وچ پھا، اے جیڑے ویلے دودھ بیبیاں رڑک دیاں سن، وچ ہوندا سی مٹی دے وچ، او دا نا کی سی؟ مدانی جھیرنا انہوں اسی آدیاں، تے او دے گل وچ پا دیں دے سن رسا، تے پھر بیبیاں ہون اتھوں صوفی نے مسئلہ کی کڈیا، انہیں آکھیا گل وچ پھا غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مدھانی۔ ہائے ہائے، اب میں دوبارہ کہوں پھر سمجھیں، کہتے ہیں دودھ وجود تیرے وچ شیریں، اے وجود تیرا مٹیے، اے دے وچ دودھ دے، دودھ وجود تیرے وچ شیریں، تے اس دودھ دے وچ چھپیا ہویا مکھنے نظر نہیں آندا، لیکن او دے وچ
اے پانی والا دودھ نہیں خالص، وہ جڑا داتا صاحب والے پاسے ٹر گیا ہے، گجراں سانو نہیں دیتا، اللہ انہاں نو پوچھے اب پہ پی ہون دستے ودے ناکے جی کنے ہزار پیکٹ ٹر گیا جناب، 70,000 پیکٹ 2-2 کلو دا لوگ لوٹ کے ہتھاں بھی لے گئے، دوجے اس تو زیادہ لے گئے تے 80 انجی پیاسے رہ گئے۔ انہوں آدھے نے واہ سمندر بس دیکھ لی تیری دریا دلی، بیچارے صدف کو ایک قطرہ پانی نہ دیا۔ سبحان اللہ۔ دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغن دار سمانی، تیرے اس وجود دے وچ دودھ موجود تے دودھ دے وچ مکھن بھی موجود، پر مسئلہ کیے تو پھر کورے دا کورا، رکھے دا رکھا، پھکے دا پھکا، ملا دا ملا، پھر تیری زبان رکھی کیوں ہے؟ انہیں آکھیا مرشد لاوے جاگ پرم دی، اے مرشد پیار پریت عشق درد دی جاگ جو لاوے، مرشد لاوے جاگ پرم دی، تاں جمے دودھ پانی۔ ہون مرشد نے تے جاگ لا دیتی، ہون تو کی کرنا ہے؟ گل وچ پھا غماں دا گھت کے تے ذکروں چھک مندھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں 1000 صفحے کی کتاب وہ کچھ نہیں کر سکتی، 4 سطروں میں فقیر اتنے راز کھول گیا۔ او جیڑی ہون 100 سال والی بی بی بیٹھی ہے نا، انہوں پتہ ہے کہ اے مسئلہ کی ہے۔ چلو اگلے جمعے بھی داتا صاحب دا ذکر جاری رکھاں گے، انہوں تے ادھورا نہ چھڑیے۔ ایک زاویہ نظر سے تو یوں کہا، اب دوسرا بھی سن لیں، دوسرے ذرا طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ درود شریف پڑھیں، ریت پہلے دودھ دی مثال دیتی کہ تیرے وجود دے اندر دودھ بھی ہے، مکھن بھی ہے، کھیر بھی ہے، تے بس ضرورت ہے ذرا مرشد دی جاگ دی، تے جدوں جاگ لا لوے اے نہ سمجھی مکھن آ گیا، پھر تیری ڈیوٹی شروع۔ ہن دوسرا ذرا نظارہ، حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کہ ریت وجود تیرے وچ سونا، تیرا وجود دریا، دریاواں دے وچ سونے، ریت وچ سونا ہوندا ہے۔ تے تسی اگر کدے ویکھے ہون نا نہاریے، ایک ہوندے نے او نہاریے سمجھ دے ہو، جڑے سنارے دے بازار وچ جاؤ نا تے انہاں ہاتھ وچ پھڑیا ہوندا ہے ایک برتن، تے او نالی والا پانی چک چک کے سٹی جاندے نے، تے لوگ آدھے نے پاگل تا نہیں کہ نالی دے پانی ہاتھ پہ ماردا ہے۔ او نہاریے کو لپچ سنارے دی ایک شاخ برانچے، او سونا پیا کٹدا ہے نالی وچوں، کیونکہ اے نالی پہ گزر دیے جوہریاں دے بازار دے وچوں۔ عموماً لوگ دریاواں دے کنارے تے جا کے اتھو ریت نو چک دین، سٹ دین، پھر ریت نو الگ کر دین تے سونے نو الگ کر دین۔ اب یہ تصور رکھ کے سنیں فقیر نے کہاں کی بات کہاں پہنچائی، یہ صوفی ہیں۔ ریت وجود تیرے وچ سونا تے ایویں نظر نہ آوے، ہنجو دا گھت پانی دھوویں تے
ریت مٹی رڑ جاوے ہنجوں دا گھت اس سونے کو نو نکل کے ہی دے آ جاؤ ہن ہنجوں دا گھت پانی دھومی تے ریت مٹی رڑ جاوے ہنجوں دا گھت پانی دھومی تے ریت مٹی تے پارا گھت محبت والا ہن او گجراں نو سمجھ آنی سی اے سنیاریاں نو سمجھ آنی ہے آپا نہ سنیارے تے نہ گجر کیوں جی آپا تاں رائیں سائیں سبنی تھائیں رب دیاں بے پروائیاں سبحان اللہ پارا گھت محبت والا گولی ہک بناوے ریت رلے وچ ریت محمد تے سونا قیمت پاوے اب ذرا سمجھے علی حجویری دودھ بھی تھا روغن مکھن بھی تھا اب چلے مرشد کی تلاش میں نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے جو حسین بھی ہو پردہ نشین بھی ہو میرے دل میں کا مکین بھی ہو مجھے ڈھونڈنا ہے کہیں بھی ہو مجھے اس نگر کی تلاش ہے مجھے جان دینی ہے ایک دن مجھے جان دینی ہے ایک دن وہ ابھی صحیح وہ یہیں صحیح کوئی نہیں تو نہیں صحیح تیرے کوچے کی زمین صحیح نکلے علی ابو الحسن علی کیا نام رہا ابو الحسن علی ابو الحسن سمجھ آ گئی نا ابو الحسن کیوں رکھا حالانکہ بیٹا تو تھا ہی کوئی نہیں شادی جو نہیں کی فرمایا ابو الحسن کنیت تھی مولا علی کی گھر والوں نے کہا علی دا نہ رکھیے تے پورا تا رکھیے نام رکھ دیا مولا علی کے نام پر ابو الحسن علی میں تے خان صاحب اساں گئے کلام تے اگے جڑے ویلے اگے چڑھے تے ایک پٹھان تے ایک میں پنجابی اے ہی سی خرابی سبحان اللہ اساں دوویں پہنچے تے اگے ایک سی باغ تے باغ دے اتے لگی سی تختی تے لکھیا کھڑوتا حضرت علی کا باغ ہن پٹھان نو تے پتہ سی کہ پٹھان ادھورا کام کدے نہیں کر دے جدوں کر دے پورا کر دے تو سانو سمجھ نہیں آئی میں حیران میں آکھیا حضرت علی دا باغ او بھی اتھے شمالی علاقے کتھے تے او بعد جڑ اساں رات پہنچ گئے اگے ایک علاقہ اتروڑ جتھے روڑ ہی روڑ اتھے پہنچے تے ایک پٹھانا دے گھر اسی بڑے مہمان تے انہاں دے گھر پیدا ہوئی سی بچی تے انہاں آکھیا جی انہوں دم چا کرو تے میں دم کیتا تے خان اوری پوچھے آئیدہ نا کی انہاں آکھیا حضرت عائشہ پھر میں نو سمجھ آئی یہ پورا کم کر دیں نہیں سمجھ آئی جے سیدھے آ جامن تے بیٹی دنا حضرت عائشہ تے پتر دنا حضرت علی جے پٹھے پہ جان پھر چٹان خان دریا خان سمندر خان اندر خان جلندر خان لاہور خان کاموں کی خان گجراں والا خان لوہا خان فولاد خان اولاد خان
ماشاءاللہ، یہ پیار سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نام رکھا سیدوں نے پورا ابوالحسن، کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم عموماً، اور یہ روایت ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کا نام کسی پیاری ہستی کے نام پہ رکھے کہ اس میں وہی بات آئے تو ضرور کوئی نہ کوئی اس ہستی کی صفت اس میں اس لیے نام رکھتے تھے اپنے بچوں کا چن کے ابوالحسن علی، تاکہ مولا علی والی ساری صفتیں ان میں آئیں، اور حضرت ابوالحسن علی حوصلہ بھی علی والا، جستجو بھی علی والی، علم بھی علی والا، علم بھی علی والا۔ حضرت واہ بھائی واہ، لے بھائی چھا گئے ہیں۔ اے پھر علی حجویری دی کرامت ہے۔ اے 40 سال والے نہیں 70 سال والے، وہ آکھیا نا امام صاحب نے چودھری صاحب نو کہ چودھری صاحب تکبیر آکھو، اگو چودھری نے آکھیا میں نے شرم آندی ہے، انہیں آکھیا چل ہن میں بے شرمی میں چا کردا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تے انہا نکڑا جائے ہیرا، سبحان اللہ۔ آپ انہوں آدھے نا اولاد نو سکھاؤ، سبحان اللہ۔ ابوالحسن علی، علم علی والا، علم علی والا، علم علی والا، علم جستجو۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں صبح اٹھتا تو فوراً بھاگ کے حضور کے پاس جا بیٹھتا، کس نیت سے کہ سرکار کچھ بولیں گے میں سنوں گا۔ شام ہوتی میں کام کر کے پھر حضور کی خدمت میں، پھر کہتے ہیں جب حضور میرا شوق دیکھتے تو آپ خود مجھے بتانا اور پڑھانا شروع کر دیتے، جب میں تھک کے چپ ہو جاتا آپ خود شروع ہو جاتے۔ 30 سال تک نبی دیتا رہا، علی لیتا رہا۔ سوچو نبی نے دیا کیا ہوگا، علی نے۔ اور یہ ابوالحسن علی اسی کا بابے کا وارث تھا۔ کہتے ہیں میں نکلا، اب مرشد پہلے ملا ابوالفضل ختلی، پڑھتا بھی رہا نشہ چڑھتا بھی رہا، ہاتھ میں ہاتھ دیا مرشد نے ساتھ دیا، مرشد لاوے جاگ پرم دی تے تاں جمے دودھ پانی، ہون مرشد نے جاگ لائی، پھر مل گئے حضرت امام قشیری، تصوف کا امام، جن کی کتاب تصوف کی کتابوں میں امہات کتابوں میں آتی ہے رسالہ قشیریہ، وہ امام آپ کے استاد محترم، کہتے ہیں کئی 100 بزرگ ملے، ہزاروں ولی ملے، اور ایسے بھی ملے جو کھڑے تھے تو کھڑے دیکھے، جو پڑے تھے تو پڑے دیکھے، جو نہیں کھاتے تھے تو ہفتوں مہینوں نہیں کھاتے تھے، ایسے ایسے لوگوں سے ملتا رہا، کنڈا دل والا ہلتا رہا، فیض آتا رہا، ابوالحسن پاتا رہا، ان کو مکمل کر کے آگے جاتا رہا۔ اب جیب بھرتی رہی، جھولی بھرتی رہی، فرماتے ہیں یہاں تک کہ چلتے چلتے کئی تجربات ہوئے، اب میں بھی صوفی صافی بن چکا تھا، کیونکہ جاگ بھی لگ گئی، مکھن بھی آ گیا، لیکن طبیعت بھری نہیں، طبیعت بھری نہیں۔ یہ بھی دنیا دار کی طرح ہے، دنیا دار بندہ ہو، دولت کی طلب ہو اسے، تو آتا جائے کہتا ہے
اور ہمیں دے چھڈو سارا لاہور، پھر بھی یاد ہے اور مدینے والے نے فرمایا جو دنیا کی ہوس اور چس میں پاگل ہو گیا نا، اب کہو کہ اس کے بینک بھر گئے ہیں یہ بس ہو جائے گا، فرمایا نا اس کو اگر وادیاں سونے کی اٹھا کے منہ میں ڈال دو پھر کہے گا، اور فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دولت کے پجاری کو اور کوئی بھر۔ یہ بات ہے مولا علی، یہ علم والے بھی ایسے ہی ہیں، علم کا نور اتنی چاس ہوتی ہے اور پھر پڑھائے نبی پڑھے علی۔ اب یہ ابو الحسن علی کہتے میں ایک در دوسرا در تیسرا در، ایک جگہ پہ میں آیا، کتنے دنوں نہ پیا نہ کھایا، نہ ملا رستے میں درخت کا سایہ، ایک جگہ پہ مجھے رب لایا، میں نے کچھ 2 نمبر فقیروں صوفیوں پیروں کو بیٹھا پایا۔ اب بیٹھے تھے اپنی خانقاہ بنا کے اور کھا رہے تھے کھانا، اب میں نے دی صدا کہ کچھ خیرات ہمیں بھی مل سکتی ہے، مجھے انہوں نے روٹی تو دی لیکن کون سی؟ او جڑی پئی سی نا باسی پرانی 3 دن پہلے آلی، او پھپوندی آلی جا کے ایک صوفی نے روٹی کڈی تے انج پھڑان دی بجائے انج سٹی۔ میں نے اناج تھا میں نے لے لیا، میں نے اسے صاف کیا، پھپوندی کو صاف کیا، یا میں نے اسے دھو دیا، باقی میں نے کھانی شروع کر دی۔ اب انہوں نے، میں بیٹھا ابھی وہ باسی روٹی صاف کر کے، اے دیگا مزاراں تے انج نہیں چڑھ دیاں، نہیں سمجھ آئی، پہلے باسیاں روٹیاں کھانیاں پیندیاں، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، میں روٹی کھا رہا تھا، علی حجویری بتا رہے، میں باسی روٹی ان کی پھینکی کھا رہا تھا، وہ کھانے لگے، پھر کھانے کے بعد خربوزے خود کھائیں اور چھل کے مجھے ماریں، یعنی میں انہیں کھلونا مل گیا تھا، وہ مجھے اپنی طرف سے ذلیل کر رہے ہیں، اور ایک دوجے نو ویکھ کے آکھن کہ اے ساڈے وچوں نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے گل تے ٹھیک ہی سی، میں انہاں دے وچوں کتھے سا، ہائے ہائے ہائے، میں انہاں دے وچوں، میں 2 نمبر تے نہیں سا نا، میں انہاں دے وچوں کتھوں سا، تے مارن مینوں چھل کے، تے اگوں حضرت داتا صاحب فرماندے نے فائدہ بڑا ہویا سر وچ چھل کے کھان دا۔ ویسے تسی مینوں دسو، تہانوں ایک دن میرے کول ایک صاحب تشریف لے آئے، اے جناب فلانا دن سانو دے دے اسی تواڈے مریداں، تے میں آکھیا خالی نہیں، او 3-4 جمعے ہی گم، وہ میں آکھیا چاچا غلام رسولہ تو ملیا کیوں نہیں؟ آکھن لگا بس جی، میں کہ منہ کیوں باسی کتی کھلوتا ہے؟ اگر تواڈے کول ٹائم منگیا سی تسی ٹائم ہی نہیں دیتا، میں کہ ہو تیرے وہ ظالمہ، تو کی ہو جا مرید تے میں کی ہو جا پیر، تو بھی 6 نمبر تے میں تیرے کول بھی 8 نمبر۔ کیا فراڈ پیر ہے، کیا دھوکہ مرید ہے، آئے ہائے۔ علی حجویری سائیں کہتے فائدہ، میری چٹکی میں نے کاٹی پھر پلٹ نہیں آیا، نہیں سمجھ آئی۔ اتے نات خان آندے نے نہیں ایک نو سمجھا لویے انج نہیں انج پڑھنی، وہ آندے نے پھر مسیت اپنے کول رکھ، میں وہ چلے آئی۔ اے مرید بنن واسطے بھی چھاتی تے پیر بنن واسطے اس تو بھی چوڑی ہونی چاہیے۔ حضرت علی حجویری کہتے ہیں کہ میری ایک منزل رک گئی تھی،
ترقی کی منزل رک گئی، میں نے ورد وظیفے سجدے تلاوتیں کر کر کے میری گانٹھ ہی نہ کھلے، منزل نہ ملے، اندھیرا اجالے میں نہ بدلے، میں روؤں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں حضرت با یزید بستامی کے مزار پہ جا بیٹھا، اتنی بڑی ہستی کے دروازے پہ، کرم کما سامنے آ، لیکن مسئلہ وہاں بھی حل، وہاں سے بھی خیرات نہ ملی، میں پریشان، آیا جو 2 نمبروں کے ہاتھ، آیا جو انے کتیاں دے ہاتھ، ہونتے سمجھ آئیے، جیوں ہیرن آ جاوے انے تے ادوں کتے، کیوں پیر جی؟ انے کتے جوں مگر لگے ہرنا، آدھے نے انج جو 2 نمبری صوفی تے پیر مینوں ملے تے انہاں مارے چھلکے، او جیوں میرے مغز ٹھا لگا چھلکا، نفس نو لگا رگڑا تے میری ظاہری عزت دا اٹھیا جنازہ تے کنڈا ہلیا پھول کھلیا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے، انہوں نے مارے، میری کی بےزتی، میری کی تذلیل، میری کی توہین، نفس نو لگا رگڑا، ہون دس حضرت علامہ صاحب، ہون دس پیر صاحب، ہون دس صوفی جی، ہون دس، جب رگڑا لگا نا میری ظاہری عزت جو بنی پھرتی تھی، میرے کنڈے کھول گئے، پھول رحمت کے کھل گئے، چمن میں بہار آ گئی، اندھیرا دور ہوا، نور ہی نور ہوا۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، ادوں دا پتا چلیا کہ اللہ والیاں دے سجے کھبے اے جاہلاں دیاں قطاراں کیوں ہوں دیاں نے، اے چپ کر کے رگڑے کیوں کھاندے نے، اے نعرے کیوں لاندے نے، بلیا عاشق ہویوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینوں کافر کافر آنکھ دے تے توں عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو، لکھ علامیں تے سہ بدیاں کر جانی باغ، لوگ تینوں آکے اوہ کافرہ تے تم آکے پھول پھر ماری، لکھ علامیں 100 بدیاں کر جانی باغ، بہاراں ہو تے منصور جہیں چک سولی دیتے، تے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر نہ چاہیے باہو، بھاویں کافر کہن ہزاراں ہو۔ زندہ باد۔ سبق داتا صاحب نے کیا دیا قرآن میں نا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جے انج دا بندہ لب جائی تے تینوں زبان پہ چلاوے تے چپ کر کے لنگ جا، خیر ہی خیر ہے۔
عرفی تو میندیش سے غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. ایک گلی دے وچ جڑے کتے اے جڑے ویسے پے ہوندے نے ستے تے تسی مار دے انہاں نو جُتے اے بھاویں گڈی بھی لنگے نہ اٹھ کے بھونکنا ہی نہ پھر ایک گڈی نہیں ہر گڈی دے نال تھوڑا تھوڑا کرم بھی فرمانا ہے تے نال او داتا نگر چوک تک بھی جانا ہے. اے نا مرادو توانو کی لبدا ہے آدن عادت پوری کر رہے ہیں تے جے تسی آکھے آت میں توانو ہونے پھنڈاں گا تے تسی انہاں نال الجھ گئے پھر تسی اتھے ہی کھلوتے رہنا ہے. اس واسطے انہاں کتیاں نو منہ نہ لایا کرو اتھوں سون کے اگے جایا کرو. بابا جی ایویں دل نو نہ لایا کرو. اے میں نو آ سنا دینے تینو فلانا ہو پہ آدھا سی فلانا دل بڑا ہویا گولی نہ مار دے وہاں وہ میں کھائی نو پھول مار. اے حاسد نہیں ہونگے تے میں نو روٹی کی تو لبنی ہے. اے میری گناہ کی تو بخشی جنے نے میں انہاں میرے انہیں پاپ نے انہاں وجہ تو دے میں بخشیا جانا کہ چپ کر کے نیویں پا کے ٹرے آجا فریدہ. سمجھ آئی ہے داتا صاحب نے سبق دیا حوصلہ کرو برداشت کرو. یہ علی کی سیرت ہے یہ نبی کا قول ہے یہ ابو الحسنی علی حجویری کی سوغات ہے سبق ہے. لڑنے سے کیا فائدہ. وہ کہا نا کسی نے کہ اوے بندیاں دی زبانہ نو تو پکڑ سکتا ہے اے او زبانے جیڑی رب نو نہیں چھڑ دی تے رب نے کدے انہاں دی روٹی روکی پانی بند کیتا ہوا بند کیتی نہیں فرمایا پھر رب دیاں صفتاں اپنا. داتا صاحب نے یہی سبق دیا. آپ فرماتے ہیں وہاں سے اللہ نے میرا کام کر دیا میرے اندھیرے دور پر سبب کون بنے انے کتے. 2 نمبر تو ہی اگے 2 نمبر تو میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یعنی جو مکار دھوکے باز صوفی ہیں نہیں خانقاہ بنائی ہوئی ہے. یہ صوفی فرمایا یہ ہے نہیں بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. نیت ہی نہیں ہے کہ میں اس راہ پہ چلوں صرف دھوکہ دینا ہے. فرمایا یہ دھوکے باز تھے مکار تھے لیکن میرا تو کام بن گیا. میں آگے نکلا دمشق جا پہنچا. کہاں ملک شام والتین والزیتون. یہ والتین قسم ہے دمشق کی پہاڑی کی اس کا نام تین بھی ہے اور جہاں اصحاب کہف سو رہے ہیں اس کو بھی زیتون کہتے ہیں. مرکز عیسیٰ ہے والتین مرکز انبیاء ہے والزیتون وطور سینین مرکز موسیٰ ہے وہذا البلد الامین مرکز محمد عربی. سمجھے آپ. داتا صاحب کہتے ہیں میں چلے کہاں سے تھے غزنی سے پڑھتے پڑھتے پھر آگے نکلے پھر اب سیر شروع ہوئی. اور سیر کس لیے اس لیے کہ میرا دل ذرا تکڑا ہو جائے اکھاں ذرا نہ سیر اس لیے کہ یار دیکھیں ملتا کہاں کہاں ہے اس کی نظارے کیا کیا ہیں اور اس افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. ہن باہر ویکھو نا انی سونی دھوپے باہر ہن نہ ویکھو جانیاں ویکھنا انی حاجی صاحب انی سونی دھوپے باہر اے جا کے جڑے ملکاں چ پاؤنڈ تے ڈالر نے انی سونی دھوپ واسطے ترس دینے اے ساڑے اتے انج دے نور دے بادل سارا دن برس دے. سرکار جس دن انگریزاں دے ملک دے اندر انج دی دھوپ چڑھ جاوے تے او گورے آدن اج گاڈ بڑا خوش ہے اج گاڈ بڑا ہیپی ہے گاڈ
او کیوں اگے مہینے تو بعد دھوپ جر اے سونا دیتس تے ساڑے کول روزانہ سبحان اللہ اے جیڑا مینو پسینہ آ رہا ہے مفت دا آ رہا ہے تے اتھے اے پسینہ نالے پاؤنڈ دیں دینے تے نالے پسینہ خرید کر دینے اتھے مزے بند کر دے ہونے پکھا تو بند کر نہ کر حکومت آپ کر دے گی ایک طرف زحمت ہے دوسری طرف رحمت ہے داتا صاحب کہتے ہیں میں دمشق میں پہنچا دمشق کے اندر اب فقیروں کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں میں دمشق میں میزبان کسے بناؤں میں سیدھا پہنچا قبرستان اتھا درد منداں دے دیرے جت کرڑ کنڈا بوئی ڈھیرے چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو کہتے ہیں میں قبرستان آیا قبرستان کا نام ہے باب الصغیر اس قبرستان میں بے شمار اہل بیت صحابہ ائمہ اور اسی قبرستان میں وہ صاحب کمال حوروں میں مشہور ہے جس کا حسن و جمال جس کا نام ہے حضرت بلال وہ کس قبرستان میں سویا ہے اسی قبرستان میں حضرت بلال حضرت ابو الحسن علی کہتے ہیں میں آکھیا اج بلال دے اسا مہمان بن دے اے اسا مردے مرداراں واسطے اے مردے نے جڑے جیوندے نے جیوندیاں واسطے اے جیندے نے جیڑے آخ دینا ولی مردہ نے اے مردار بھی ٹھیک آ دینے اے گدھان دی اولاد اے بھی ٹھیک آ دیئے تے جیڑے آ دینے نا داتا زندہ ہے اے بھی سچے نے داتا صاحب داتا ابو الحسن علی حجویری مہمان بن گئے کس کے حضرت بلال کے اتوں پہ گئی رات اتو اتے یار پھر یارانو دن نو نہیں مل دے راتاں نو مل دے نے اے راتاں پردے دار ہون دیاں نے پردے رکھ دیاں نے تے یار دے یار نو یار ملیا وچ مزار ملیا جا لاہور آلے داتا سونے علی حجویری نے ڈیرا حضرت بلال دے سرہنے لایا کچھ سنیا کچھ سنایا او سانو نہیں بتایا فرما دے نے پھر میں نو نندران لگ پئی تے میں آکھیا پھر یار جی میں کتھے جاواں ڈیرا تیرے کول نہ لاواں انہیں آکھیا میں صدقے جاواں سمجھا میں بلال دی قبر دے نال سر رکھ کے مزے عشق نبی دے چکھ کے ہائے 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 بندہ سوچنا شروع کر دے نا بلال نو اونج چاس آندی رہندی ہے تے جیڑا بندہ ستا ہی بلال دے نال ہوئے ستا کون اپنے داتا صاحب تو کی سمجھنا ہے داتا صاحب نو داتا صاحب غزنی تو اٹھے تے لاہور پہنچ گئے سن داتا صاحب نے بڑی دنیا میں کی تے بڑے یارانو ملے خزانہ کٹھا کیتا تے لاہورے جا کے ون دیتا پھر بھی کچھ مردود مندے نہیں اے دودھ دی سبیل جدو لگ دیئے پھر سمجھ آن دیئے داتا کچھ ہے پھر بھی منیا تے پی کے منیا تے کھا کے ہے کہ نہیں سبحان اللہ داتا صاحب کہتے ہیں میں سو گیا میں جو ہی بلال کے مزار کے پاس سویا مجھے دیدار پاک رسول کا وہی ہویا
اے روٹھے یار سوکھے نہیں مندے. وہ کسے فقیر نے آکھیا سی روٹھے یار ڈاڈھے اوکھے منیندے, منتاں تے زاریاں ترلے کریندے, روٹھے یار ڈاڈھے اوکھے منیندے. بلال کے مزار کی برکت سر ٹکایا, ماہی مدینے والا آیا اور اللہ نے مجھے خواب میں بلال کے مزار سے اٹھایا, سیدھا کعبے پہنچایا. واہ داتا صاحب واہ, مان گیا. اے آج اساں عرس منا رہے ہیں داتا دا, تے عرس ہون رحمت دیاں چھلاں تے ہون داتا دیاں گلاں, تے ہون میں داتا نو سنیہ گلاں. سبحان اللہ. داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے نبی پاک کا دیدار, سو میں رہا ہوں ملک شام میں, سو رہا ہوں بلال کے مزار کے ساتھ, لیکن پہنچا کہاں ہوں؟ حرم میں, کعبے کے سائے میں. میں ابھی حرم کعبہ میں کھڑا تھا, میرا نبی اے صفا مروہ والی طرف سے آیا. میرا نبی صفا مروہ باب بنو شیبہ کی طرف سے آیا. میں نے دوڑ لگا دی, ماہی آیا ویکھو نی میرا ماہی آیا. آج ڈاڈھائے دل شادنی ویکھو نی میرا ماہی آیا. فرماتے میں دوڑا, میں نے پابوسی کی اور میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا. میں نے کہا میرے سونے آقا, میرے سونے نبی, کیونکہ کیفیت یہ تھی حضور تو جلال و جمال میں تھے, لیکن آپ نے ایک چٹی داڑھی والے بابے کو نبی پاک نے سینے سے لگا رکھا تھا, اوپر اٹھا رکھا تھا. کہتے میں نے جرت کی, میں نے پوچھ لیا میرے سونے نبی یہ خوش نصیب باوے ہو رہی کون نے جنہاں سونے نے چکیا ہویا ہے تے پھر پیر بھی زمین تے نو لگن دین دے. اے نازاں والا بابا کون ہے, اے اندازاں والا بابا کون ہے؟ تے حضرت داتا علی حجویری لاہوری اے بھاٹی علی سرکار فرماتے ہیں نبی پاک بولے اتنے موتی رولے, موک گئے مسلک والے رولے, کیونکہ سرکار جو بولے فرمایا علی تجھے پتا نہیں یہ بابا جسے میں نے اٹھا رکھا ہے یہ تیرا بھی امام ہے, تیرے ملک والوں کا بھی امام ہے, ابو حنیفہ اس کا نام ہے. اے جڑے اسی انج کر کے اتھے ہاتھ بن لیندے ہاں, یہی طریقہ ابو حنیفہ دا, ٹھیک ہے. تے بار بار انج اسی نہیں کردے, حرام نہیں آدے, کردے نہیں. کیوں؟ داتا صاحب دا تبصرہ آپ فرمانے یہ نبی پاک نے مجھے کیوں فرمایا کہ تیرا بھی امام ہے, تیرے ملک والوں کا بھی. پھر فرماتے ہیں یہ کیوں تھا کہ نبی پاک نے اٹھا رکھا ہے, پاؤں بابے کے زمین پہ نہیں لگنے دیے. فرمایا مجھے گویا نبی پاک نے تسلی دی کہ جنوں تو امام چنے آئے اے نہ شافی ہے نہ مالک ہے نہ حنبل ہے, اے او خوش نصیب ویکھ کنے میرے قریب. ایک دوسری بات فرمایا دوسرا نبی پاک نے مجھے تسلی دی, کیا کہ تو جس کی راہ پہ چل رہا ہے یہ غلطی نہیں کرے گا. کیوں؟ فرمایا اگر اپنے پاؤں پہ چل رہا ہوتا تو ٹھوکر لگ سکتی تھی, تے جنوں نبی چوک کے لے آوے او ٹھوکر کیوں کھاوے. اس واسطے ابو حنیفہ ہم حنفی ہیں.
مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یہ ہے بھاٹی والا ابو الحسن علی تے ہمارا ابھی واز رہ گیا ادھورا اگلے جمعے کریں گے پورا۔ وآخر دعوانا